ہم بے تقوی زندگی کے عادی ہو چکے ہیں اور اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ تقوی والی زندگی کا مزہ نہیں چکھا، لذت نہیں پتہ ہمیں محفوظ زندگی کیسے ہوتی ہے۔ ہم غیر محفوظ زندگی گزارتے ہیں، جس طرح صحت کے لحاظ سے غیر محفوظ کھانے کھاتے ہیں، غیر صحت مند کھانے کھاتے ہیں، پھر ڈاکٹر کے ذریعے اس کو تلافی کر لیتے ہیں، بیلنس کر لیتے ہیں، آپریشن کرا کے پیسے خرچ کر کے۔ اتنا فوڈ پہ خرچہ نہیں ہوتا جتنا میڈیسن پہ اور میڈیکل پہ خرچہ ہوتا ہے۔ تو یہ غیر محفوظ زندگی ہے۔ غیر محفوظ زندگی میں انسان دوسرے حربے استعمال کر کے تحفظ دیتا ہے اپنی زندگی کو۔ ہم بھی جو غیر محفوظ زندگی کا خمیازہ بھگت رہے ہیں، جو غیر محفوظ زندگی کا تاوان ادا کر رہے ہیں، وہ بہت زیادہ ہے۔ محفوظ بنانے میں اتنا خرچہ نہیں ہے جتنا غیر محفوظ زندگی کا تاوان ادا کرنے میں خرچہ ہے۔ اور اس کو اگر محاسبہ کریں، آپ آپس میں موازنہ کریں، تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی بڑی حماقت انجام دے رہے ہیں کہ غیر محفوظ، پہلے زندگی غیر محفوظ بنائی ہے، تقوی سے دوری، اور پھر اس خطرات اور نقصانات کی تلافی، مالی خرچہ کتنا کیا، باقی توانائیاں کتنی خرچ کی ہم نے، ذہنی توانائیاں خرچ کی، اور وقت کتنا لگایا ہم نے عدم تحفظ کو تلافی کرنے کے لیے۔ اور اگر ہم تقوی اختیار کریں تو نہ اتنا خرچہ ہے، نہ اتنا زور لگنا ہے، نہ اتنی طاقت لگنی ہے۔ اس تک شعوری طور پر پہنچنے کی ضرورت ہے با تقوی زندگی کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نسل کے لیے تقوی کے مواقع فراہم کیے ہیں، اور خصوصاً محرم الحرام تقوی کا سب سے اہم ترین ایک موقع ہے، جس میں اللہ نے ایک امت کے لیے، ہر نسل کے لیے تمام اسباب فراہم کر دیے ہیں تاکہ ہر امت تقوی کی بنیاد پر قیام کر سکے۔ تقوی اجتماعی، تقوی سیاسی، تقوی سماجی، تقوی امت اختیار کرے۔ آج کے اس موجودہ دور میں آپ کو جو مواقع ملتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے اسباب ہیں، انہیں غنیمت سمجھو، انہیں ضائع نہ کرو۔ آج کی کربلا سب سے اہم ہے اور اس میں ہمارا کردار سب سے اہم ہے۔ کربلا مقرر چیز ہے۔ آپ جو ایک ملنگی والی ذہنیت ہوتی ہے نا کہ کربلا ایک ہی ہے اور وہ ہو کے ختم ہو گئی، اب ہمارا کام ہے اس کے لیے رونا۔ نہ، ہمارا کام اس ایک کربلا کے لیے رونا نہیں ہے، ہمارا کام اس ایک کربلا کو بنیاد قرار دے کر، اسوہ قرار دے کر، نمونہ قرار دے کر، ماڈل قرار دے کر اپنے دور کی کربلا برپا کرنا ہے، اپنے دور کی کربلا برپا کرنا ہے۔ اور آج ہوئی ہے کربلا، اور آج بھی جو تقسیم اس وقت تھی، امام حسین علیہ السلام کے دور میں جو تقسیم تھی کربلا کی، وہ آج بھی وہ تقسیم موجود ہے۔ ایک طبقہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، ایک امام حسین کا ہمدرد ہے، محبت کرنے والا ہے، لیکن دور کھڑا ہوا ہے، امام کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا، اور ایک طبقہ امام کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے۔ اس کربلا کے اندر جو بنیادی کردار ہے، علم ہے کربلا کا، وہ امام شہید امام خامنئی رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھایا، اور ان کے بعد ان کے جانشین سید مجتبیٰ خامنئی، جنہوں نے یہ علم مبارزہ، علم جہاد اور یزیدیت کے مقابلے میں، نظام یزیدی کے مقابلے میں علم اٹھایا۔ اور باقی تقسیم اس دڑا بندی اس علم کے ساتھ اور اس کی دوری کے لحاظ سے ہوگی کہ کون ساتھ کھڑا ہے اور کون دور کھڑا ہے، کون کوفہ میں بیٹھ کر امام حسین کو تنہا چھوڑ کے رو رہا ہے، اور کون کربلا آ گیا ہے اور کربلا میں آخری نفس تک، آخری قطرے خون تک قربانی دے رہا ہے، کون قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہا، اور کون یزید بن کر اور شمر بن کر، عمر سعد بن کر آج کی اس کربلا میں لشکر حسین کے
اوپر ٹوٹ پڑا ہے، یلغار کر رہا ہے۔ ہمیں یہ معین کرنا ہے۔ آپ نے الحمدللہ پاکستان کے مومنین نے، بیدار مومنین نے، انقلابی مومنین نے، غیور باشعور مومنین نے بہت اعلیٰ ثبوت دیا ہے، اور وہ مینار پاکستان کا اجتماع ہے۔ البتہ رہبر شہید کی شہادت سے ہی پاکستان کے اندر اسی دن 28 فروری کو رہبر کی شہادت ہوئی، اور 1 مارچ کو ساری پاکستانی ملت میدان میں آ گئی تھی۔ شہداء نے حق ادا کیا، وہ 40 شہید جنہوں نے مختلف شہروں میں اپنے رہبر پر جان نثار کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام شہداء کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرمائے۔ اور اس کے علاوہ باقی بھی طبقات نے اپنا حق ادا کیا، مختلف شہروں میں اجتماعات، اچھے بڑے اجتماعات منعقد ہوئے، اور مرکزی اجتماع گزشتہ ہفتے پاکستان کے دل لاہور میں، اور لاہور کے دل مینار پاکستان میں بہت باشکوہ و باعظمت اجتماع مومنین نے برپا کیا۔ یہ مومنین کے اعلیٰ شعور کی علامت ہے، پاکستان کی بیداری کی علامت ہے۔ بہت سارے لوگ جو نا امید تھے، مایوس تھے پاکستان کی قوم سے، انہوں نے دیکھ لیا کہ نا امیدی کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ پرجوش ہیں، باشعور ہیں، اور وہی جوش و ولولہ جو ایرانی ملت کے اندر موجود ہے مجاہدین میں، وہ یہاں بھی ان عزیزوں کے اندر موجود ہے۔ جو کے جوانوں میں موجود ہے وہ پاکستان کے جوانوں میں بھی موجود ہے، اور انہوں نے اپنے حالات کے مطابق، باوجود اس کے کہ کافی پاکستان کے اندر مسائل ہیں، فرقہ واریت ہے، دڑا بندی ہے، تقسیم بندی ہے، فرقہ بندی اور آپس کی مخالفتیں ہیں، دوریاں ہیں، یہ سب کچھ تھا، لیکن رہبر شہید کی شہادت نے ان کے اوپر اثر ڈالا، دل نرم ہوئے، اور بہت ہی باعظمت اجتماع لاہور میں منعقد ہوا۔ اس کے انعقاد میں بہت کوششیں شامل تھیں، مختلف طبقات کی کوششیں شامل تھیں، کچھ روئے منظر پر تھے اور کچھ پس منظر میں وہ لوگ تھے جنہوں نے اس اجتماع کے لیے کوششیں کی، دن رات ایک کر کے، تگ و دو کر کے کوششیں کی۔ اس میں مختلف سرکاری لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے بہت تعاون کیا اور اس پروگرام کو ممکن بنایا، اور اس پروگرام کے لیے سہولتیں فراہم کی، مشکلات اور رکاوٹیں ہٹائیں۔ اسی طرح علماء کرام، ایک بھرپور طبقہ علماء کا پاکستان بھر میں فعال رہے، انہوں نے لوگوں کو دعوتیں دیں اور لوگوں کو شرکت کروائی۔ تنظیمیں جنہوں نے اس راہ میں قدم اٹھایا، مالی تعاون کیا، لوگوں نے بھرپور مالی تعاون کیا، اور عوام نے بھی کیا، جو 100 روپیہ ہم نے اپیل کی تھی اس میں بھرپور شرکت کی، اور باقی مومنین نے بھی جن کو کرنا چاہیے تھا، خصوصاً لاہور کے مومنین نے جیسی توقع تھی اور جیسی ان کی شان ہے، انہوں نے تعاون کیا، اس کے ساتھ بھرپور تعاون کیا۔ اور اسی طرح انتظامیہ نے اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے بہت تعاون کیا تھا۔ ہم ان سب کے شکر گزار ہیں، فرداً فرداً، ایک ایک فرد جو چل کے جہاں سے بھی آیا ہے، عورت اور مرد، فرداً فرداً ہم ان سب کے شکر گزار ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے اجر عظیم کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ ان کو اس شعور کا، اس بیداری کا، اس جرت کا اللہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ چونکہ عملی طور پر یہ طبقہ کربلا کے سفر میں شریک ہوا ہے، یہ طبقہ ایسا نہیں تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے دور کی طرح، یا بعد میں تاریخ کے ایسے دور آئے کہ امت کو بلایا گیا، دعوت دی گئی، لیکن امام کو تنہا اپنے خاندان کے ساتھ ہی نکلنا پڑا۔ آج کی نسل نے یہ ثابت کر دیا ہے، باقی ممالک میں تو ہوا ہے، ایران میں شعور کا منظر ساری دنیا نے دیکھا، اعلیٰ ترین شعور کا لبنان میں دیکھا، لیکن پاکستان نے جس خوبصورتی کے ساتھ اپنے شعور و بیداری کا ثبوت دیا ہے وہ ایک مثال بن گیا ہے۔ یہ تاریخی اجتماع تھا مینار پاکستان کا، اور کئی حوالوں سے آج یہاں فرصت کم ہے، کسی اور فرصت میں انشاءاللہ عرض کیا جائے گا، چونکہ مجالس ہیں شام کو، شاید حالات حاضرہ کا آج نہ موقع ملے، کل کوشش کریں گے اگر فرصت مل گئی
اس میں تجزیہ کریں گے کہ کئی حوالوں سے یہ پروگرام تاریخی اجتماع تھا۔ ایک تو یہ کہ سیاسی نہیں تھا، سیاسی مقاصد کے لیے نہیں تھا، سیاسی پیسہ کروڑوں روپیہ خرچ کر کے لوگوں کو اکٹھا نہیں کیا گیا تھا، لوگ خود آئے، اپنی مدد آپ کے تحت آئے، کسی کو بھی جہاں بانیوں نے میزبانوں نے کرایہ نہیں دیا، سب لوگ جہاں سے آئے، البتہ خود اپنے شہر میں انتظام کر کے آئے، وہاں سے کلیکشن کی اور مومنین کو زیادہ سے زیادہ شرکت کروانے کے لیے، خواتین اسی طرح بھرپور انہوں نے شرکت کی۔ یہ ایک پہلو تھا کہ اس میں کوئی سیاست کار فرما نہیں تھی، کوئی بڑا ایشو موجود نہیں تھا تاکہ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، جیسا سابقہ تاریخ میں ہوتا رہا ہے۔ اور سب سے بڑی اس کی جو خصوصیت تھی کہ یہاں پر لوگ جس چیز کو مد نظر رکھ کر آئے وہ رہبر شہید کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے۔ پہلے بھی ہمارے اجتماعات ہوتے رہے ہیں، کبھی احتجاجی اور کبھی کسی اور عنوان سے ہوتے رہے ہیں، اور احتجاج کا ماحول ہو لوگ پرجوش ہو جاتے ہیں، جہاں حکومت کے خلاف احتجاج ہو یا کسی اور موضوع پر احتجاج ہو تو لوگ پرجوش ہو کے نکلتے ہیں۔ لیکن احتجاج بھی نہ ہو، سیاسی بھی نہ ہو، اور صرف ایک آئیڈیالوجی اور نظریے کی بنیاد پر لوگ آئے، اور وہ نظریہ بھی نظریہ امامت و ولایت ہو، جس ہستی کو سلام پیش کرنے آئے ہیں وہ ولی امر مسلمین تھے، وہ رہبر مسلمین تھے، اور ظاہر ہے کہ ان کو سلام پیش کرنے وہی آتا ہے جو ان کے ساتھ جہت ایک ہے، راستہ ایک ہے، سمت ایک ہے، اس کی وہی آتا ہے۔ یہ اس اجتماع کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ جتنی جمعیت اس کے اندر تھی، ظاہر ہے وہ سارے ہی اپنے پروگرام کو بڑا ثابت کرتے ہیں، لیکن جو چیز سامنے تھی، عیاں تھی، منظر پر تھی، میڈیا نے دکھائی ہے، تو ہمیں ضروری نہیں اس کے اوپر بار بار دہرانا، تکرار کرنا۔ لوگوں نے اپنی منظر سے دیکھا، نگاہوں سے دیکھا یہ منظر کہ لاکھوں افراد دور و نزدیک سے، ملک بھر سے تشریف لائے، علماء کی ایک بڑی تعداد، کثیر جماعت یہاں پر موجود تھی۔ البتہ انتظامات میں کمزوریاں تھیں، اور بعض لوگوں نے بھی ممکن ہے دیکھی ہوں گی، خصوصاً علماء کرام جو دور نزدیک سے آئے تھے، بڑی بڑی شخصیات تھیں، انہیں نمایاں جگہ سٹیج پہ بٹھانا چاہیے تھا، لیکن مختلف وجوہات کی وجہ سے وہ نمایاں سٹیج کے اوپر نہیں بٹھائے گئے، نیچے مجمع میں، آڈینس میں بٹھائے گئے۔ خوب یہ ہوا، اس طرح کی انتظامی مسائل ہوتے ہیں۔ جتنے حجم کا پروگرام تھا اور جتنے کم وقت میں ہمیں، چونکہ اجازت ذرا دیر سے ملی اور انتظامات میں کافی سختی آ گئی، اور بھی اس طرح کی کمی کمزوری یقیناً تھی اس کے اندر، لیکن مجموعی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستانی قوم کو سرخرو کیا، اور بہت ہی باشکو تحسین برانگیز کام محرم کی آمد پر کیا۔ یہ پاکستانی قوم کی آمادگی کی علامت ہے۔ اتحاد کیا، وحدت دکھائی، اور آپس کی دوریوں کو نظر انداز کیا، اور ایک باشکو اجتماع عظیم الشان برپا کر کے پاکستان کا نام دنیا کے باشعور قوموں میں درج کروا دیا ہے۔ جو زیادہ فرقہ واریت کی وجہ سے یا نفرت انگیز باتیں کرنے کی وجہ سے ڈاؤن تھا، نیچے تھا، کہ پاکستانی ایک دوسرے کے دشمن ہے، شیعہ شیعہ کا دشمن ہو جاتا ہے، سنی سنی کا دشمن ہو جاتا ہے، شیعہ سنی اور سنی شیعہ۔ اس اجتماع کے اندر سنی بھی موجود تھے، شیعہ بھی موجود تھے، اور ہر طبقہ اس کے اندر موجود تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں ہم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق عنایت کی اور یہ بھرپور اجتماع منعقد ہوا۔ دوسرا جو اہم موضوع اسی آج کی کربلا سے مربوط ہے وہ یہ کہ جیسا مینار پاکستان میں بھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ آج کی کربلا کی جنگ ہو چکی ہے، اور جنگ ختم بھی ہو چکی ہے، اور جنگ کا فیصلہ بھی ہو گیا ہے، اور فیصلہ بہت شاندار ہوا ہے جنگ کا۔ اور اس جنگ میں حسینی لشکر ہر پہلو سے الحمدللہ کامیاب اور فاتح ہے، عزت و وقار کے ساتھ۔ ہر چند قربانیاں بڑی دی گئی ہیں، شہادتیں زیادہ ہوئی ہیں، مالی نقصان بھی ہوا ہے، لیکن کربلا یہ وہ کربلا ہے جس نے
واضح طور پر میدان میں یزید کو گاڑ دیا ہے، غرق کر دیا ہے، ذلیل و نابود کر دیا ہے، اور اس کا آخری حصہ اس نبرد کا امریکہ کے ساتھ، دشمن کے ساتھ، یزید وقت کے ساتھ ایک تفاہم نامہ یا MOU تھا، میمورینڈم جو سائن ہو گیا ہے، جس میں پاکستان نے بہت عمدہ کردار ادا کیا ہے اس سفارتکاری کے ذریعے، ثالثی کے ذریعے تفاہم نامہ سائن کرانے پر۔ اور چند شیڈول کے مطابق انہیں سوئٹزرلینڈ میں جا کر باقاعدہ سائن کرنا تھا، تو انہوں نے آن لائن ڈیجیٹل سائن کر دیے، ہمارے وزیر اعظم نے بھی کر دیے۔ یہ سب اپنے اپنے طور پر دخیل ہیں، ان افراد نے بہت کوشش کی، لیکن مجموعی طور پر استقامت ملت ایران کی قیادت کی، ان افواج کی، انہوں نے آج کی انسانیت کو بہت بڑا راستہ دے دیا ہے، سبق دے دیا ہے، اور آج کی یزیدیت کو، آج کے فرعون کو، غرق کو نابود کر دیا ہے۔ آپ اس پورے 14 نکات میں غور کریں تو 14 نکات میں ایک چیز پر ٹرمپ خوش ہے اور اسے اپنی فتح کی علامت قرار دے رہا ہے کہ میں نے اس تفاہم نامے کے ذریعے سے ہرمز کھلوا دیا ہے۔ یہ اس کی سب سے بڑی فتح ہے اس جنگ کے اندر کہ ہرمز کھلوا دیا ہے۔ اور ہرمز تو پہلے ہی کھلا ہوا تھا، تم نے بند کروایا ہے، بند کروایا ہے تم نے، اور اب سرنڈر کیا ہے، اب تم نے تسلیم ہوئے ہو، جھکے ہو، اور اس جھکنے کے نتیجے میں، ذلت کے نتیجے میں تم نے صرف ایک کامیابی حاصل کی ہے، اور ہرمز تو کھلنا تھا، ظاہر ہے ایک بین الاقوامی آبی گزرگاہ ہے، اس پر ایران کا اور اس کے دوسرے فریق کا، عمان کا حق ہے، جس طرح ہر گزرگاہ، آبی گزرگاہ پر متعلقہ ساحلی ملکوں کا حق ہوتا ہے، تو وہ انہوں نے اپنا قائم رکھا ہوا ہے۔ اس کو یہ سب سے بڑی فتح ملی ہے کہ ہرمز کھلوا لیا ہے۔ یہ اتنی بڑی ذلت ہے، امریکہ کے اندر بھی، دنیا بھر میں سب کے سب نے تسلیم کر لیا ہے کہ ایران نے مطلقہ فتح پائی ہے، نہ کہ کسی میدان میں امریکہ جیت گیا، کسی میں ایران جیت گیا، نہ، مکمل طور پر ایران نے یہ جنگ جیت لی ہے اور دشمن کو ذلیل کیا ہے، سرنگون کیا ہے۔ یہ معاہدہ نہیں ہے، یہ تفاہم نامہ ہے، میمورینڈم ہے، یادداشت ہے۔ آگے معاہدے کے لیے ایک سمجھوتا ہے یا یادداشت ہے جس کے مطابق یہ اگلے 2 مہینوں میں معاہدہ کریں گے، اور چونکہ ایک فریق شیطان ہے، یزید ہے، اور دوسری طرف حسینی ہے، لہٰذا ایک پیچیدہ عمل ہوگا۔ یہ جنگ جاری ہے، جنگ ختم نہیں ہوئی، اس معاہدے سے کوئی عمل رکا نہیں ہے، یہ جنگ آخر تک جاری ہے انشاءاللہ، اور جاری رہے گی، اور اللہ نے یہاں تک فتح کامل عطا کی ہے، اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح و نصرت عطا کرنی ہے۔ یہ کربلا واقعی تھی، یہ حقیقی کربلا ہے۔ اس میں کھڑے ہو کر حسینی قیادت نے، حسینی ملت نے، حسینی امت نے، حسینی سپاہ نے، حسینی لشکر نے یہ ثابت کر دیا ہے آج کے مسلمانوں کے لیے، آج کے غیر مسلم کے لیے، کہ اگر آپ آزادی چاہتے ہو، اگر آپ عزت چاہتے ہو، اگر آپ وقار چاہتے ہو، تو اس کا راستہ مزاحمت ہے، اس کا راستہ مقاومت ہے، اور اس کا راستہ استقامت ہے، جو ملت ایران نے اختیار کیا، اور جو کربلا کا اصلی درس ہے۔ اس موضوع سے ہماری توجہ ہٹا دی گئی ہے، رسوماتیوں نے کربلا کے اس پہلو سے ہماری توجہ ہٹا دی ہے اور رسومات کی طرف لگا دی ہے۔ تاجروں نے تجارت و اس لین دین میں توجہ ہماری لگا لی ہے، تکفیریوں نے توجہ ہٹا دی ہے، اور دیگر لوگوں نے کربلا سے یا محرم سے توجہ ہٹا دی ہے۔ محرم کے پیغام کا خلاصہ کیا جائے تو وہ خلاصہ یہی ہے کہ ظالموں کے سامنے، یزیدیوں کے سامنے، ستمگروں کے سامنے تنہا راستہ نجات کا مزاحمت ہے، مقاومت ہے، استقامت ہے، جسے قرآن نے صبر کہا ہے۔ مذاکرات، تسلیم ہونا اور ان کے ساتھ دوستی یہ راستہ نہیں ہے، وہ تباہی کا راستہ ہے، اور اس کے اوپر ملت ایران قائم رہی ہے، قیادت قائم رہی ہے، اور انہوں نے نتیجہ لے کے انسانیت کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب عزیزان، جیسا مینار پاکستان پہ میں نے عرض کیا اور اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اب دنیا میں جو مکتب، سیاسی مکتب اب چلے گا،
جس کی حاکمیت ہوگی، جس کو عوام نے اور حکمرانوں نے بھی مجبوراً اختیار کرنا ہے، وہ مکتب امام خامنئی ہے۔ مکتب امام خامنئی ہو بہو مکتب امام خمینی ہے، اور مکتب امام خمینی کے اپنے الفاظ میں مکتب امام حسین علیہ السلام ہے۔ امام خمینی کا فرمان ہے کہ ما ہارچ داریم السید الشہداء داریم، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے امام حسین علیہ السلام کی طفیل و امام حسین علیہ السلام کی بدولت ہے۔ اور امام خامنئی نے یہ فرما دیا تھا کہ ہم منہ برابر بال برابر بھی امام خمینی کے مکتب سے دائیں بائیں نہیں ہوں گے اور نہیں ہوئے، اور قائم رہ کر نتیجہ بتا دیا۔ تو آج دنیا نے جو آنکھوں سے دیکھا کربلا کا مکتب اور امام خمینی کا مکتب، وہ امام خامنئی کی شکل میں دیکھا، ساری دنیا نے دیکھا اور سراہا اور قبول کیا کہ یہی راستہ ہے نجات کا۔ اس لیے مسلم دنیا میں بھی اب سے ایک نئی تاریخ ہوگی۔ تاریخ نے پلٹا کھایا ہے، یہ تاریخ کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، یہ تاریخ کا ایک نقطۂ عطف تھا، اور اب آگے وقت گزرے گا، اس گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے قربانی کے اثرات دنیا دیکھے گی، اور ہمیں بھی اختیار کرنے ہیں۔ ظاہر ہے پاکستان نے بہت نزدیک سے اس جنگ میں حصہ لیا ہے، اور پاکستانی حکمرانوں نے، حکومت نے جہاں پر ثالثی کی ہے، جنگ بندی کی ہے، وہاں پر یہ سیکھ بھی لیا ہے کہ پاکستان کے وقار کا راستہ، پاکستانی ملت کے وقار کا راستہ مزاحمت اور مقاومت ہے اور استقامت ہے۔ اور پاکستان نے جب ثالثی کر کے دیکھ لیا ہے کہ امریکہ جیسے شیطان کو، ٹرمپ جیسے شیطان کو، نیتن یاہو جیسے جلاد کو کس طرح جھکایا جا سکتا ہے، تو یہ فارمولہ دنیا کے ہاتھ آ گیا ہے، ایران نے دے دیا ہے، اور کربلائی و عاشورائی ملت نے ہر قیادت کو سمجھا دیا ہے، اور اب نئے سرے سے نظر ثانی شروع ہو چکی ہے۔ ہر ملک اپنی حکمت عملی، اپنی اسٹریٹجی نئے سرے سے تدوین کرنا شروع کر دیا ہے۔ تھنک ٹینک بیٹھ گئے ہیں اور انہوں نے مطالعہ شروع کر دیا ہے اس تمام ماجرا کا، اور آپ ظاہر ہے یہ اعلان کر کے نہیں کرتے یہ لوگ کہ اب سے ہم نے کربلا کا راستہ اختیار کر لیا ہے، یہ غیر علنی طور پر ہوتا ہے، یہ ان کی پالیسیوں میں اور ان کے لب و لہجے سے آپ کو اندازہ ہوگا۔ آنے والے دنوں میں اور آنے والے سالوں میں انشاءاللہ آپ سب اپنی آنکھوں سے اس کربلا کا نتیجہ آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ہر ملک کے اندر اس کے عوام، ہر ملک کے باشعور لوگ انشاءاللہ اس نظام ستم کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے، اور امام خامنئی کا مکتب اب دنیا پر حکومت کرے گا، دنیا کے اوپر اس کا راج ہوگا، اور دنیا اس آئیڈیالوجی کے تحت اب چلے گی۔ ساری آئیڈیالوجیز امام خامنئی نے اپنی قربانی سے اور لہو سے باطل قرار دی ہیں، جتنی شیطانی آئیڈیالوجیز تھی وہ ساری قرار دی ہیں، اور اب پاکستان زیادہ آمادہ ہوگا انشاءاللہ اس مکتب کو سمجھنے کے لیے، اور ہو گیا ہے۔ پاکستان میں اس وقت جتنی آمادگی پائی جاتی ہے اس مکتب کو اپنانے کے لیے، اتنی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں تھی، اور پاکستان اپنے آزادی کے بعد سے آج تک حسرت کر رہا ہے جن چیزوں کی، وہ ساری کی ساری اس مکتب سے انشاءاللہ حاصل ہوں گی۔ پاکستانی حکمرانوں نے بھی یہ مکتب نزدیک سے دیکھ لیا ہے، پاکستانی میڈیا نے یک زبان ہو کر اتفاق کیا ہے کہ یہی ذریعہ ہے نجات کا، اور بہترین اسٹریٹجی ایران نے اپنائی اور نتیجہ ایران نے لیا ہے، اور اب انشاءاللہ پاکستان کی بھی یہی اسٹریٹجی ہوگی، دنیا کی بھی یہی اسٹریٹجی ہوگی، اور عرب ملک بھی سمجھ چکے ہیں کہ یزید کی پناہ میں بیٹھ کر محفوظ نہیں ہیں، وہ محفوظ ہو سکتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پہ چل کر ظالموں کے مقابلے میں عرب کھڑے ہوں تو زیادہ محفوظ ہیں، لیکن ظالموں کے سائے میں ہوں تو ذلیل بھی ہیں اور غیر محفوظ بھی ہیں۔ یہ آنے والے دنوں میں، اور یہ پیش بینی بھی مبصرین نے کر دی ہے کہ اس جنگ کا نتیجہ دو ملکوں کی تباہی ہے۔ دو ملک اب سروائیو نہیں کر سکتے، قائم نہیں رہ سکتے اپنے موجودہ شکل میں، انہیں کوئی نہ کوئی اور متبادل صورت اختیار کرنی پڑے گی۔ ان میں سے پہلا اسرائیل ہے اور دوسرا متحدہ عرب امارات، یہ دونوں صہیونی ریاستیں ہیں۔ اور اب ٹرمپ کا لب و لہجہ دیکھیں اور ڈی جے وینس کا لب و لہجہ دیکھیں
وہ یہ ان کو کھل کے کہہ رہے ہیں کہ اگر امریکہ نہ ہوتا تو اسرائیل بھی نہ ہوتا، اور یہ بات ان کے درمیان شروع ہو چکی ہے۔ اور میں یہ بھی اشارہ دے دوں کہ امریکہ اور اسرائیل میں جو پھوٹ پڑی ہے، اس پھوٹ میں پاکستان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اسرائیلی سرکردہ لوگوں نے، تھنک ٹینکس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ پاکستان اسرائیل اور امریکہ کے تعلقات خراب کر رہا ہے، اور یہ شعوری طور پر ہوا ہے، پاکستان نے یہ کام کیا ہے۔ ایک خبر اور عنوان سے چھپی ہے اخباروں میں، کل کے اخبار میں چھپی ہوئی تھی، آپ نے پڑھی ہوگی، کہ پاکستان نے اسرائیلی جاسوسوں کو چکمہ دیا ہے۔ اب چکمہ پتہ نہیں آپ سمجھ رہے ہیں کیا کیا چیز ہوتی ہے، نہیں سمجھ، آپ کی اصطلاح میں چکمہ کس کو کہتے ہیں؟ دھوکہ دیا ہے، فریب دیا ہے، اور انہیں ناکام کیا ہے اپنے منصوبے میں۔ اسرائیلی جاسوس پل پل کی چیز کو جو امریکہ انجام دیتا ہے، جو پاکستان، جو ایران، تو اس کو مانیٹر کر رہے تھے اور اپنے جاسوسوں کے ذریعے اس کو لمحہ لمحہ رصد کر رہے تھے اور اس پہ مداخلت بھی کر رہے تھے۔ پاکستان، یہ خبر جو چھپی ہے میں اس کی بات کرتا ہوں، داستان اس سے زیادہ ہے، اور وہ یہ خبر تھی کہ پاکستان نے یہ کام کیا ہے کہ تمام دستاویزات کمپیوٹر سے نہیں بھیجی، نہ کمپیوٹر پہ ٹائپ کی ہیں، نہ کمپیوٹر کے ذریعے انٹرنیٹ استعمال کر کے بھیجی ہیں۔ یہ تمام، آپ نے دیکھا کہ ہمارے وزیر داخلہ صاحب دن رات، صبح ایک تہران کا چکر لگاتے، شام کو پھر چکر لگاتے، تو کسی کے ذریعے بھی یہ کام نہیں ہوا پیغام رسانی، بلکہ انہوں نے دستنویس ہاتھ سے لکھے ہوئے خطوط تبادلہ کیے ہیں، خود بھی جو ہاتھ سے لکھا ہے خود لے کے گئے ہیں، ایرانی جو مذاکرات کار تھے ان سے بھی ہاتھ سے لکھی ہوئی عبارتیں وصول کی ہیں، امریکیوں سے بھی یہی کام کیا ہے تاکہ اسرائیل تک بھنک نہ پڑے، چونکہ یہ سارے کمپیوٹر اسرائیلی ڈیوائسز ہیں، اسرائیلی نیٹ ورک ہے، وہ جاسوسی تیز ہے ان کی، تو ان سے انہوں نے بچایا ہے۔ یہ بھی ایک کام کیا ہے کہ اسرائیل کو اس تمام ماجرا کی خبر نہیں ہونے دی۔ اسرائیل نے ٹرمپ سے کہا ہے کہ ہمیں تفصیلات بتاؤ، تو ٹرمپ نے انکار کر دیا ہے، اور ابھی لہجے بہت تلخ ہیں اسرائیل اور امریکہ کے، اور خود اسرائیلیوں نے اعتراف کیا ہے کہ ہمارے تعلقات ٹرمپ کے ساتھ خراب کرنے میں پاکستان کا بڑا حصہ ہے۔ یہ مہارت ہے پاکستانیوں کی کہ یہ کام انہوں نے شعوری طور پر کیا ہے، اور قائم رہیں اس پر، آگے بڑھ کر اس پر قائم رہیں۔ پاکستان کی عزت و وقار پہلی دفعہ تاریخ میں ثابت ہوا ہے کہ پاکستان جب امریکہ کے کہنے پر افغانستان جنگ میں وارد ہوا تو عزت و وقار نہیں بڑھا، جب طالبان بنائے تو بھی عزت و وقار نہیں بڑھا، جب طالبان کے خلاف امریکہ کے ساتھ تعاون کیا عزت و وقار نہیں بڑھا، جنرل ضیاء الحق نے پاکستان کا وقار نہیں بڑھایا، جنرل مشرف نے پاکستان کا وقار نہیں بڑھایا، لیکن موجودہ روش نے پاکستان کی عزت و وقار بڑھایا ہے۔ البتہ قوم ابھی دیکھ رہی ہے کہ صرف عزت پر ہی گزارا کریں گے یا تیل بھی سستا ہوگا، امریکہ کے ایران کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے تیل گیس کا وہ بھی عملی ہوگا یا نہیں ہوگا، یا صرف عزت پہ ہی خوش رہیں گے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ آگے معیشت بھی بہتر ہوگی اور پاکستان کی انرجی کا مسئلہ بھی حل ہوگا، لیکن جو بات طے ہے ملت پاکستان کے لیے، حکومت پاکستان کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے، تمام طبقات کے لیے، کہ پاکستان کی عزت کا راستہ امریکہ کا آلائے کار بننے میں نہیں ہے، بلکہ پاکستان کی عزت کا راستہ مستقل ہونے میں ہے، اور مستقل ہو کے اگر ایران جیسے ملک کے ساتھ کھڑے نہ بھی ہوں تو ثالث بن جائیں اور سفارتکاری کریں اور یہ جنگ رکوا دیں۔ اس میں پاکستان کی عزت و وقار ہے، اور آج مودی جو پاکستان کو گرانے اور توڑنے کی فکر میں تھا آج خود شرمندہ ہے اور ٹرمپ کے ہاتھوں بھی ذلیل ہو رہا ہے۔ فرانس کی ملاقات میں ٹرمپ نے مذاق اڑایا مودی کا، اور انڈین سمجھے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اور ٹرمپ نے مذاق میں مودی کو کہا کہ اس کو کوئی بھی خطرہ ہوا تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا، اس کو بچاؤں گا، مودی پر کسی نے حملہ کیا تو میں دفاع کروں گا۔ یہ اس نے مزاحیہ طور پر کہا، مذاق کے طور پر توہین کی ایک طرح سے مودی کی وہاں پر، جس کو انڈین میڈیا نے اپنا اعزاز سمجھا کہ امریکہ گویا انڈیا کا دوست بن رہا ہے۔ باہر کے پاکستان نے جو ڈپلومیسی اختیار کیا، حالات بدلتے رہتے ہیں، بے شک سعودیہ کے ساتھ معاہدہ کیا، بہت اچھا معاہدہ تھا، سعودیہ سے پہلے ایران کے ساتھ معاہدہ تھا،
تو ان معاہدوں کو اسی ترتیب سے آپ پابندی کرو ان کی، ایران کے ساتھ معاہدے کی پابندی کرو، سعودیہ کے ساتھ معاہدے کی پابندی کرو، اور نئے معاہدے بھی وہ کرو جس سے پاکستان کا فائدہ ہو، امت مسلمہ کا فائدہ ہو، اس کے اندر امت مسلمہ کا بھی اس کے اندر مقصد پورا ہوتا ہے، اور پاکستان کا بھی، اور ملت پاکستان جن مشکلات کا شکار ہے وہ بھی اس سے حل ہوتا ہے۔ محرم الحرام ہے، پوری ملت پاکستان یہ موقع سمجھیں اس کو، اس محرم الحرام کو فرصت جانیں اس کو، اور اس فرصت کو ضائع نہ کرو۔ کم از کم جو میڈیا کے اوپر گمراہ کن لوگ ہیں، کوئی فرقہ واریت کی طرف، کوئی کسی موضوع کی طرف، کوئی نماز روزے کی طرف، نوافل کی طرف آپ کو لگا رہا ہے، محرم کا صرف ایک عنوان ہے، اور وہ عزائے امام حسین علیہ السلام ہے۔ عزائے امام حسین سے جو توجہ ہٹا کے، اور عزائے امام حسین کا مقصد بھی صرف رسومات نہیں ہے، صرف رونا نہیں ہے، استقامت، مقاومت اور مزاحمت یزید کے مقابلے میں، یہ کربلا کا پیغام ہے۔ اس سے جو بھی توجہ ہٹائے وہ سمجھو آپ کو گمراہ کر رہا ہے، پیسے لے کے توجہ ہٹائے یا پیسے لیے بغیر توجہ ہٹائے، میڈیا پہ ہٹائے یا ممبر پہ ہٹائے، کم از کم یہ ملت باشعور جو مینار پاکستان پہ جمع ہوئی ہے، یہ کم از کم ان چیزوں کا حصہ نہ بنے، ان حربوں کا حصہ نہ بنے، اور وہ قائم رہیں امام حسین کے راستے پر۔ انشاءاللہ اس راستے میں عزت ہے، وقار ہے، بقا ہے، اگر زندہ رہیں تو بھی عزت ہے، اور اگر شہید ہو جائیں تو بھی عزت ہے۔ جس طرح امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہم ہر دو صورتوں میں کامیاب ہیں، ہم اگر شہید ہو جائیں تو بھی کامیاب ہیں، ہم اگر بچ جائیں تو بھی کامیاب ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کامیابی امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں بھی دی۔ ہر چند اسارتیں بھی ہوئیں، سختیاں بھی ہوئیں، اور شہداء و اسراء کو بہت مشقتیں دیکھنا پڑیں، لیکن نتیجہ اس کا عزت و عظمت اسلام، عزت و عظمت اہل البیت ہے۔ آج یزید کے حق میں فقط لعنتیں ہیں، اور تمام دنیا کا درود و سلام آل رسول و امام حسین، اولاد امام حسین اور اصحاب امام حسین علیہ السلام پر پڑھا جاتا ہے۔ یہ کامیابی ہے، اور اسی طرح ہر دور کی کربلا اور آج کی کربلا میں بھی نتیجہ یہی ہے انشاءاللہ۔ السلام علی الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین رضوان اللہ تعالی علیہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، پروردگارہ ہمیں دین اسلام، قرآن کریم، اہل البیت کا دین سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہمیں مقصد امام حسین علیہ السلام سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس مقصد پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرما، اس مقصد کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس فرصت محرم الحرام میں پروردگارہ ہمیں امام حسین علیہ السلام، آپ کی اولاد و آپ کے اصحاب جیسی ہمت، مزاحمت، مقاومت و استقامت عطا فرما۔ پروردگارہ اس وقت آج کی کربلا میں جو لشکر حسینی استقامت، مزاحمت و مقاومت دکھا رہا ہے، پروردگارہ انہیں